اللہ رب العزت ہم گناہگار بندوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرما رہا ہے. ان میں سے ایک نعمت رمضان المبارک کا مہینہ ہے. جس مبارک مہینے سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، یقیناً اس کا پہلا عشرہ رحمتوں کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اور تیسرا عشرہ شب قدر کی تلاش کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے اور اعتکاف والا عشرہ بھی کہا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رمضان المبارک کی فضیلت کو پانے کے لیے سارے مہینے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف فرمایا ہے. اور خاص کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان المبارک کے آخر 10 دن کا اعتکاف آپ فرمایا کرتے تھے. آپ کی زندگی کا معمول تھا کہ آپ بہت ہی اہمیت کے ساتھ رمضان المبارک کے آخر 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاص عذر کی وجہ سے رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف نہ کر سکے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شوال کے مہینے کے آخر 10 دن کا آپ نے اعتکاف فرمایا ہے. تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف کی اہمیت کیا ہے. اور یہ اعتکاف والی عبادت اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں میں بھی اس کو رکھا تھا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے تاکید فرمائی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا کریں، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو خوب صاف ستھرا کرو. کس کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور وہاں پر رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جہاں پر ہم عبادت کرتے ہیں وہ جگہ پاک و صاف رہنی چاہیے تاکہ عبادت کرنے میں بھی ہمارا دل وہاں پر لگے، دل جمعی کے ساتھ ہم وہاں پر عبادت کریں. اب رمضان المبارک کا جو اعتکاف ہوا کرتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رمضان المبارک سے 20 رمضان المبارک تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے رمضان المبارک میں شب قدر کی تلاش کے لیے پہلے عشرے کا میں نے اعتکاف کیا. پھر مجھے بتلایا گیا کہ پہلے عشرے میں شب قدر نہیں ہے تو میں نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا. پھر مجھے بتلایا گیا کہ آخر عشرے میں اللہ رب العزت نے شب قدر کو رکھا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ کرے. تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کی تلاش کے لیے سارے مہینے کا اعتکاف فرمایا ہے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا ہے کہ رمضان کے آخر عشرے میں یعنی آخر کے 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور اسی سنت کریمہ کو زندہ رکھنے کے لیے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال فرمانے کے بعد آپ کے ازواج مطہرات آپ کے سنت کو زندہ رکھنے کے لیے آخر کے 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اب آئیے اعتکاف کے معنی کیا ہوتے ہیں اور اعتکاف ہم جو بیٹھتے ہیں اس سے ہمیں کیا ملتا ہے. تو دیکھیے اعتکاف کے معنی آتے ہیں ٹھہرنے کے. ہم مسجد میں جا کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہاں پر رک جاتے ہیں. تو اعتکاف کے معنی ٹھہرنے کے آتے ہیں. اور اسی طرح اعتکاف کے معنی ایک آتے ہیں دھرنا ماننا، یعنی ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کر دھرنا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری زندگی میں خوشحالی عطا فرما. اس طرح اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں. تو یہ ایک دھرنا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمارے تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو یہ اعتکاف کے معنی ہوا کرتے ہیں. اب اعتکاف کی 3 قسمیں بتائی گئی ہے. پہلا ایک واجب اعتکاف ہوتا ہے، پھر ایک سنت اعتکاف ہوتا ہے، ایک نفل اعتکاف ہوتا ہے. واجب اعتکاف کسے کہتے ہیں؟
वाजिब एतिकाफ यानी अगर हम कोई मन्नत मांगे कि अगर मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं इतने दिन का एतिकाफ बैठूंगा, तो ये वाजिब एतिकाफ होता है। जब उसका काम मुकम्मल हो जाएगा तो उस पर एतिकाफ बैठना वाजिब हो जाता है। और ये बात ज़हन नशीन रख लीजिए कि वाजिब एतिकाफ जब हम नियत करते हैं, कोई मन्नत कोई नजर मानते हैं कि हमारा फला काम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एतिकाफ बैठेंगे। तो एतिकाफ के साथ रोजा भी शर्त होता है। अगर सिर्फ हम एतिकाफ की नियत करें तो उसमें रोजा भी शर्त हो जाता है। एतिकाफ के साथ साथ रोजा भी रखना ये जरूरी है। तो ये वाजिब एतिकाफ है कि नियत का फला मन्नत हमने की थी तो उस मन्नत मुकम्मल होने के बाद एतिकाफ बैठना उसके लिए वाजिब हो जाता है। अब दूसरा होता है नफिल एतिकाफ।